الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اور قرآن سمجھے آسان طریقے سے حصہ و نماز کے لیے سبق نمبر 10A میں آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ چھوٹی سی مثال، جس چیز کو انسان سمجھتا ہے اس کا اسی وقت اس کے ذہن کے اوپر، اس کے دل کے اوپر اثر ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ کچھ اشعار ایسے ہوتے ہیں، مجمع لگا ہوا ہو اور خطیب صاحب بول رہے ہوں تو کوئی ایسا اشعار پڑھ دے تو سارے کے سارے لوٹ پوٹ ہو جاتے ہیں۔ کیوں لوٹ پوٹ ہوتے ہیں جی؟ وہ سمجھ رہا ہوتا ہے نا، وہ شعر کی سمجھ آتی ہے تو لوٹ پوٹ ہوتے ہیں نا۔ مثال تو میں آپ بھی شعر پڑھتا ہوں، آج محظوظ ہوں گے، ہاں جی۔ تو اشعار کا جو زہر ہے نا، یہ فوری اثر کرتا ہے، حالانکہ وہ الفاظ ہی ہوتے ہیں نا، الفاظ کا چناؤ ہے، الفاظ کا ایک پیٹرن ہے، ہاں جی۔ بلکہ ایک شاعر تو یوں کہنے لگا کہ مجھے یہ ایک شعر دے دو تو میرا سارا دیوان ہی لے جاؤ، تم میرے پاس ہوتے ہو گویا جب کوئی دوسرا نہیں ہوتا۔ یہ چند الفاظ ہی ہیں نا، یعنی اس کو اوپر بلائیں گے نا اللہ کریم، ہاں جی، تم میرے پاس ہوتے ہو جب کوئی دوسرا نہیں ہوتا۔ ہے تو اردو کے لفظ ہیں، چند الفاظ ہی ہیں نا، اور دل کو ایسے لگے کہ اس نے یہ کہہ دیا کہ جناب میرا پورا دیوان ہی لے جاؤ اور یہ شعر میری نظر کر دو۔ تو اس لیے ایک ہمارے مجذوب شاعر ہیں، ان کا بھی ایک چھوٹا سا شعر ہے۔ ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، اب تو آ جا، اب تو خلوت ہو گئی۔ اچھا، مجمع اسی میں لوٹ پوٹ ہونا شروع ہوا، ہاں کیا بات ہے۔ وہ کیوں کرتا ہے؟ اس کو سمجھ آ رہی ہوتی ہے۔ اچھا، قرآن شریف یہاں شروع کریں، ہاں جی، پوری رات شبینہ کر دیں، کسی کو سمجھ آ رہی ہے جی؟ اس لیے ہمیں یہ اپنے ذہن کو، دل کو سمجھانا پڑے گا۔ اللہ کا کلام ہے، اللہ کا خط ہے، اور ہمیں اسے دور رکھا گیا ہے، ہمیں اس کو سمجھنا ہوگا۔ اور یہ بات غلط ہے کہ جناب جو نا اللہ معاف کرے، میں وہ بات نہیں دہراتا کہ جب سمجھ آئے گی تو اور تھوڑے گناہ ہو رہے ہیں جی، کتنے ہیں ہمیں پتہ۔ یہ گناہ شراب پینا، ہاں جی، سود کا نظام، یا جھوٹ یا فساد، یہ بھی نہیں گناہ، پتہ نہیں ہم کو۔ ارے جی، آپ عام آدمی جب ترجمہ پڑھنے لگے گا تو ہو سکتا ہے جی وہ بھٹک جائے۔ کیوں بھٹکے یار؟ وہ اس کا اگر ایمان مضبوط ہے تو وہ اس کو اور اللہ کے قریب آئے گا، آنا چاہیے، اور وہ آئے گا اللہ کے فضل و کرم سے۔ لیکن ہمارے ذہنوں کے اندر یہ بات پیوست کر دی گئی ہے، یہ کرا دی گئی ہے کہ یہ آپ نا مطلب اس قرآن کو جو نا ترجمے کے ساتھ نہیں پڑھنا۔ کیوں نہیں پڑھنا بھائی؟ جب اللہ کریم یہ کہہ رہے ہیں، اللہ کا فتویٰ یہ ہے، تو آپ کون ہوتے ہیں ہمیں مطلب نہ پڑھ دینے والے؟ یہ ترجمے کے ساتھ نہیں آپ پڑھ سکتے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، نصیحت کے لیے نا، فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کوئی ہے نصیحت لینے والا؟ اور اللہ کے بندوں، یہ ساری ہے نصیحت کی کتاب، تو نصیحت کس کو ملے گی؟ جس کو سمجھ آئے گی، نصیحت وہی لے گا نا۔ اس لیے اس کو سمجھنا ہے، اور کوئی آدمی مفسر نہیں بنتا، نہ یہ تفسیر کا کورس ہے، یہ شروع سے واضح کیا تھا نا، اور نہ ہی جناب یہ کوئی ترجمے کا کورس ہے، یہ مطلب اس کا جو ہے تجوید کا کورس ہے، بلکہ یہ ایک ترجمہ کرنے کا میتھڈ ہے۔ ترجمہ اسی عالم کا نیچے ہوگا، کوئی آدمی یعنی یہ نہیں کہ ہم خود ترجمہ کرنا شروع کر دیں گے، نہ تشریح کر سکتے ہیں، نہ خود ترجمہ کر سکتے، بیس نہیں ہے۔ یہ صرف ایک فن ہے، جیسے ہم انگریزی کتاب پڑھتا ہے کہ مثلا MBBS ڈاکٹر ہے، پڑھتا ہے، ایک کوئی ٹرمینالوجی آ گئی، نہیں سمجھ آ رہی تو کیا کرتے ہیں جی؟ پھر لغت کھولتے ہیں کہ نہیں کھولتے؟ ڈکشنری کھولتے ہیں کہ نہیں کھولتے؟ بٹین کا پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے؟ ادھر تو مغز بازی کرتے ہیں، ادھر تو کوئی نہیں کہتا جی آپ گمراہ ہو جائیں گے، آپ بھٹک جائیں گے، اب یہ ہو جائے گا آپ کے ساتھ۔ یہ تو اللہ کے قرآن کو جب یعنی یہ ہم جو میتھڈ یہ بتایا جا رہا ہے کہ صرف اس میں کس طرح ہم عربی کے، دیکھو نا، ابھی فتحنا ایک ہی لفظ ہے نا، اب وہ اس کا اردو کرو، کتنے لفظ آئیں گے؟ پورا جملہ لکھنا پڑتا ہے۔
ہم سب نے کھولا تو ادھر کیا ایک ہی لفظ ہے. لہٰذا یہ ایک ایسا فن ہے جس کو اگر سمجھ آ جائے نا جی تو وہ قرآن کی جو ہے نا 40% یہ کہ اسی ون کا یہی تو کمال ہے کہ وہ انشاءاللہ تعالیٰ اس کو لفظ یہ 40% سے ابو اس کو سمجھ آنا شروع ہو جائیں گے. لیکن شرط یہ ہے کہ ہم اس کے اوپر توجہ کریں، مغز ماری کریں، اسے دیکھیں، اسے پڑھیں، تو پھر بات بنے گی نا. تو اب پچھلے سبق کی ویڈیو کس کس نے دیکھی ہے؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، آپ بھی دیکھا کریں، وہاں بیٹھ جائے، کوئی بات نہیں. جب گاہک نہیں آتا تو ایک کارڈ آپ کو کہا تھا کہ جیب میں رکھنا ہے، اسے پڑھ لیا کرے. تو اب یہ دیکھو نا، ہم نے 100% کے اوپر آنا ہے اللہ کے فضل سے. اس کے لیے وقت نکالنا ہے، باقی ہر چیز کے لیے وقت ہے. نہیں ہے تو جی اللہ کا کلام ہے، جی یہ اللہ کا خط ہے، قرآن ہے، یہ عربی میں ہے، پتہ نہیں کوئی مشکل چیز ہے جی، تو اس کے لیے ٹائم کیوں نہیں؟ ٹائم نکالیں گے تو پھر یہ گائیڈ لائن ہے جی، اسی سے ہر چیز نکلنی ہے، تو ہمیں ٹائم نکالنا پڑے گا بھائی. تو اب اللہ کا معنی بتائیے، کتنا آسان ہے. اللہ کیا مطلب ہے جی؟ ایک لفظ، سوائے اللہ اللہ، تو کیا ہوا جی؟ یوم اردو میں استعمال ہوتا ہے، بار بار استعمال ہوتا ہے یار. ہاں جی، تو یہ پتہ نہیں کتنی دفعہ آیا ہوگا قرآن شریف میں. صلیتا، تا تو تم نہ پڑھا نا، تو صلیتا، ہاں جی کیا ہوگا جی؟ آپ نے درود بھیجا. جب پیش آئے گی نا، میں نے یہ اپنے طور پہ چھوٹے سے مطلب یہ پوائنٹ رکھے ہوئے تھے. تا تو تم نہ، تا زبر ہے نا، تو اپنے لیے پیش ہے، آگے تم نہ. تو یہ تھوڑے سے خود اپنی طرف سے ڈائری کے اوپر یہ لکھ لیے جائیں کہ جناب یہ جب زبر آئے گی تو اس کا مطلب آپ ہوگا، جب پیش آئے گی تو اس کی لفظ میرے طرف آئے گا. آج کے سبق میں دعائیں ہیں جو عام طور پہ ہم قرآن شریف میں پڑھتے ہیں، نماز کے بعد پڑھنے والی، ٹھیک ہے نا، کیونکہ یہ حصہ اول ہے ہی نماز کے ذریعے. تو اللہ کی شان آپ یہ دیکھیں، نماز میں ثنا ہے، عالم شریف ہے، اور دعائیں ہیں، تشہد ہے، اذان ہے. ہاں جی، اس کے سے ملتے جلتے جتنے بھی اس کی الائڈ چیزیں ہیں نا، وہ ساری نماز کے متعلق ہی پڑھیں گے. آخری صورتیں کچھ ہیں، تو کتنے فیصد؟ 40% سے ابو، 50% سے ابو قرآن شریف کے اللہ الفاظ ہم سمجھ آئیں گے. تو اب انشاءاللہ تعالیٰ نکات تعلیم بھی آج بڑا ہی شاندار ہے. تو 14 نئے الفاظ ہیں جو قرآن میں 928 بار آئے ہیں. تو ابھی انشاءاللہ تعالیٰ یہ آپ کی بیٹری دیکھو نا، یہ یہاں پر 0 پہ تھی، اور قرآن کی بیٹری چارج ہوتے ہوتے یہاں تک پہنچ گئی. شرط یہ ہے کہ آپ نے وہ پہلے جو آپ نے ایک فارمولہ آپ کو بتایا تھا نا، اگر ایک دن کے بعد ریوائز کر لیں گے تو ایک ہفتہ یاد رہے گا، پھر ہر ہفتے یاد کرتے رہیں گے تو جناب مہینہ یاد رہے گا، پھر ہر مہینے یاد کرتے رہیں گے تو پھر 6 مہینے، پھر لگاتار ایسے اس فارمولے کے اوپر آ جائے. یعنی ابھی آپ جب جائیں گے گھر تو اس سبق کو آپ نے ریوائز کرنا ہے. تو یہ 7 ہوم ورک والی سلائیڈ جو ہے نا، بار بار دکھانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ بالکل پیوست ہو جائے ذہنوں کے اندر، یہ ہم نے کام کرنے ہیں. اور یہ جناب کبھی بھی اس کو ہم نے نہیں بولنا کہ میں جناب منتخب ہوں، اور منتخب کس کے لیے ہوں؟ قرآن سمجھنے کے لیے ہوں. ہاں جی، MP منتخب ہو جائے، جیت جائے تو کتنی خوشی اس کو ہوتی ہے. ایک ڈاکٹر بندہ بن جائے، اجینک میں داخلہ مل جائے تو کتنی خوشی ہوتی ہے، جی میں منتخب ہو گیا ہوں. تو اب یہ بتائیں کہ اس سے بڑا کوئی انتخاب ہے کہ جس اللہ نے کل کائنات کو بنایا ہے، اس نے جو خط بھیجا ہے تو ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو آپ منتخب ہو چکے، اللہ کی نظر کرم آپ کے اوپر ہو چکی، اور تب آپ کو اللہ نے چھانٹ کے حساب سے یہاں لا کے بٹھا دیا. تو یہ چیز جو ہے چلتے پھرتے رب زد علما، اس کو تو کبھی بھی نہیں نہ بولنا، کیونکہ علم میں اضافہ اسی اللہ نے کرنا ہے. آج کی دعا بڑی پیاری دعا ہے. دنیا کی بھی ساری بنائیاں، آخرت کی ساری بنائیاں، ٹھیک ہے، آگ سے خلاصی، سبحان اللہ، ایسی جامع دعا
کہیں اور نہیں ملتی، لیکن اللہ کے قرآن کی یہ دعا قرآنی دعا ہے، کیسی پیاری یہ دعا ہے۔ تو اب دیکھیں، ربنا اے ہمارے رب، آتنا عطا دے ہمیں، یہ عطا کر ہمیں، پھر دنیا، فی دنیا، دنیا میں حسنہ بھلائی۔ یہ حسنہ ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں بھلائی کے زمرے میں، تو ابھی اس کو دیکھتے ہیں جناب۔ تو یہ ہے ربنا اے ہمارے رب، یہ دیکھو ٹیبل سامنے آ گیا، یہ رب کے ساتھ کون اب اس کو رپیٹ کر سکتا ہے؟ ربو ہو، ربو ہم، ربو کا، ربی، ربو کم، ربو نا، ٹھیک ہے جی، ربو ہا۔ جی اسامہ آپ ذرا اسے رپیٹ کریں، ربو ہو، تو یہ رب و نا آیا ہوا ہے، اے ہمارے رب۔ تو ابھی اس کو دیکھو، یہ دیکھتے ہیں کہ آتی نا، یہ عطا کا لفظ، یہ دے ہمیں، یہ ایک ریکویسٹ ہے اللہ کریم سے ہماری طرف سے۔ تو عطا کر اے ہمارے رب، نا کیا ہے جی؟ ہمیں، ٹھیک ہو گیا۔ جیسے یہ آتا ہے اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، اس میں بھی یہ زکوٰۃ کو ادا کرنے کا، دینے کا حکم ہے۔ تو اسی طرح یہ بھی ہے آتی، یہ آتی ادھر بھی یہی لگا ہوا ہے، یہ آتو، یہ واو الف لگا ہوا ہے نا، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ سب دیں اور زکوٰۃ دیں، یعنی سارے آپ لوگ جو ہے نا، تو یہ جمع کا صیغہ لگا ہوا ہے۔ تو اب آتے نا، عطا کر یا دے نہ ہمیں۔ اچھا یہ دیکھو ذرا اللہ کی شان، یہ دنیا کا آج تک میں نے کہیں نہیں کسی ڈکشنری میں پڑھا یا کسی محفل میں یہ ترجمہ میں نہیں سنا، ہوگا سب کو پتہ ہوگا، مجھے نہیں پتہ، لیکن مجھے نہیں پتہ تھا کہ اب یہ دیکھو اکبر کا کیا مطلب ہے؟ بڑا، اور کبرا اس سے بڑا، اصغر چھوٹا، صغرا اس سے چھوٹا، اور ادنا، ادنا معمولی، معمولی، ہاں جی۔ تو اب دنیا اس سے نکلی ہے، تو یعنی معمولی سے بھی معمولی، ادنا پہلے ہی معمولی ہے، تو دنیا مطلب ہے یہ ادنا سے نکلی ہے کہ بالکل معمولی سی بات۔ تو اب یہ دیکھ لو جناب علی، کس طرح جناب ہمارے ڈاکٹر عبدالرحیم صاحب نے یہ کوشش کر کے کتنا آسان جو ہے سلیبس ہم جیسوں کے لیے بنایا ہے، اور ہمارے پاس اب ٹائم ہی نہیں ہے، ٹائم نکالنا چاہیے۔ اچھا پھر دنیا، فی کا کیا مطلب ہے جی؟ میں، دنیا، دنیا جس میں ہم رہ رہے ہیں، ادنا ایک اسٹیٹ سمجھیں، ایک چیز سمجھیں، یہ دنیا ساری کی ساری ایک ادنا حیثیت ہے، اس کی کوئی بڑی حیثیت نہیں ہے۔ اور اللہ کریم نے خود فرما دیا ہے، اگر مچھر کے پر کے برابر بھی اس کی حیثیت ہوتی، اتنی یہ ادنا ہے، اتنی یہ چھوٹی ہے، اتنی یہ نکمی ہے کہ اگر مچھر کے ایک پر کے برابر بھی اس کی حیثیت ہوتی تو کسی کافر کو پانی کا گھونٹ بھی نہ پلایا جاتا۔ تو اب تو یہ اب یہ دنیا کی حقیقت ہے۔ تو دنیا کے اندر ہم نے رہنا ہے، آزمائش ہے، امتحان ہے، اس کو بڑی چیز نہیں سمجھنا، یہ ادنا ہی ہے، لیکن قیمتی بڑی ہے کہ اس میں ہم دعا کیا مانگ رہے ہیں کہ اے اللہ ہم کو عطا کر دنیا میں یہ چیز حسنہ، حسنہ، ٹھیک ہے جی، حسن اور حسنہ اس کی جمع بونس۔ تو اب اس کی یہ دیکھیں گے کہ حسنہ کی جو جمع ہے وہ حسنات، نیکیاں، بھلائیاں۔ تو اب کیا دعا مانگی ہم نے اپنے اللہ سے کہ اللہ عطا کر ہم کو، ہمیں بھلائی دنیا میں۔ کتنی پیاری دعا ہے۔ اچھا دنیا کی بھلائی کیا کیا ہو سکتی ہے؟ ویسے دنیا میں رہنا ہے، چلنا پھرنا بھی ہے، گاڑی بھی چاہیے، سواری بھی چاہیے، رہنا بھی ہے، مکان بھی چاہیے، اور ذریعہ معاش بھی کوئی اچھا چاہیے، یہ نہیں کہ بندہ ہر ہاتھ پھیلاتا رہے، مانگتے ہی رہے کو، ٹھیک ہے نا۔ یہ ساری کی ساری جو بھلائیاں ہیں نا جی، وہ اب آگے آ رہی ہیں۔ اب یہ دیکھو اسباق کے اکثر دعائیں ربنا سے شروع ہوتی ہیں، رب کی تشریح یاد رکھیں، یعنی ہر ضرورت کو پوری کرتے ہوئے ہماری پرورش کرنے والا۔ چھوٹا سا بچہ ہے تو دودھ پیے گا، اس کی اب یہ ضرورت ہے،
دانت نکل آئیں گے تو پھر کیلا کھائے گا، پھر روٹی کھائے گا، اس کی وہ ضرورت ہے۔ جب تھوڑا چلنا پھرنا شروع ہو جائے گا تو پھر ساری لے کے آئے گا، پھر تھوڑا سا بڑا ہو جائے گا تو پھر جناب میری سالن آئے گا۔ تو اس ضرورت کے مطابق پرورش کرنے والا وہ ایسا رب کریم ہے، وہ ہماری ضرورتوں کو ہر وقت جانتا کہ اب اس موقع کے اوپر میرے بندے کی ضرورت کیا ہے۔ دنیا کی حاصلہ میں نیچے کی چیزیں شامل ہیں۔ مثال کے طور پہ ضروریات زندگی، رہنا دنیا میں کیسے رہنا ہے، کون کون سی ضرورت ہے؟ دیکھو جی، صحت ہے، خاندان کی فلاح، عزت وقار، مال دولت، نوکری، تجارت، خاندان، بچے، دوست وغیرہ۔ نمبر 2 پہ کیا ہے جی؟ وہ چیزیں جو آخرت کے لیے سود مند ہیں، جیسے کہ فائدہ مند علم، صحیح عقیدہ، اچھے اعمال، اچھے اخلاق، تربیت وغیرہ۔ نمبر 3 امن سکون، جس میں اسلام کے احکام پر عمل کیا جا سکے۔ تو یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ یہ دنیا کی حسنہ۔ تو یہ ساری کی ساری ہم کس سے مانگ رہے ہیں؟ اللہ سے۔ اب اس تصور کے ساتھ مانگیں گے نا کہ حسنہ میں کیا کیا ہے، کیا کیا چھپا ہوا ہے۔ یعنی جس طرح ہم کہتے ہیں نا جی پورا سمندر کوزے میں بند کر دیا، تو اب حسنہ بھلائی دنیا میں کس کس چیز کی ضرورت ہے، ہمیں کس کس بھلائی کی ضرورت ہے، یہ آپ نے ذہن میں یہ 3 چیزیں رکھنی ہیں۔ کوئی بھی چیز مال دولت نوکری تجارت بچے دوست وغیرہ حسنہ نہیں ہے اگر وہ آخرت کو برباد کر دے۔ آخرت کو سامنے رکھتے ہوئے یہ چیزیں جو استعمال کرنی ہے، ان چیزوں کی ڈیمانڈ کرنی ہے۔ احتساب کیا میں نے سوچا کہ میں دنیا میں جس چیز کے پیچھے دوڑ رہا ہوں وہ ٹھیک ہے، اور اس کے مانگنے کے بعد اگر مجھے وہ ٹھیک چیز نہیں ملی، کافی کوشش کرنے کے بعد بھی، تو کیا میں مطمئن رہتا ہوں؟ پلان روزانہ کا صبح سے شام تک کا شیڈول بنایا جائے تاکہ دنیا آخرت کی حسنات حاصل ہو سکیں۔ یعنی کام ہی ایسے کریں کہ دنیا بھی بن جائے آخرت بھی بن جائے۔ اب جناب کتنا یہ آسان ہے، تصور احساس کے ساتھ ہم یہ اب دعا کی پریکٹس کرنی ہے۔ جب دعا مانگیں تو ذہن کے اندر وہ ساری کی ساری حسنات ہوں جو مجھے دنیا میں چاہیے۔ آتنا جی کتنے اس کے اندر ٹکڑے کتنے ہیں؟ ویسے کتنے الفاظ ہیں؟ آتی نو نا، ٹھیک ہے، کون سا ٹھیک ہوگا جی؟ 20 ہی آپ سب نمبر لے جاندے ہوئے ماشاء دوجا حصہ بج نہیں آئے سارے۔ دنیا کی حسنہ میں یہ شامل ہے، ایک سے زائد جواب دے دیجیے کیا کیا ہے جناب؟ ضروریات زندگی، علم اور ایمان، امن سکون، اچھے اعمال۔ میرا خیال ہے سارے ہی نا ڈاکٹر صاحب؟ لو جی سارے آگے، بالکل صحیح ہے جی۔ اچھا آگے یہ دنیا تو مانگ لی، اب کیا مانگا ہم نے؟ وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةٌ۔ اس دعا کے اندر دنیا بھی آ گئی آخرت بھی آ گئی، لیکن تصور کے ساتھ مانگنی ہے کہ دنیا کی میری یہ حسنات ہیں اور آخرت کی میری حسنات بھلائیاں کیا کیا ہیں، مجھے پتہ تو ہو۔ اب دیکھو جی، اور آخرت میں بھلائی، دنیا کی بھلائیاں بھی مانگنی اور آخرت کی بھلائیاں بھی مانگنی۔ اچھا جی، اور فی میں آخرہ، آخر یہ آخر ہم پڑھتے رہتے آخیر تو آخرت من آخر میں، آخرت زندگی کے بعد آنی آخرت ہے، تو گویا یہ آخرت ہو گئی۔ یہ سمجھانے کے لیے ہماری زبان کا لفظ ہے، جیسے یہ تھا پہلے ہم یہ گزر گیا حسن اور حسنہ، تو اب تصور احساس کے ساتھ دماغ کے اندر دیکھتے ہیں کہ اب آخرت کی حسنات کیا کیا ہو سکتی ہیں۔ جب یہ دعا مانگتے ہیں تو رٹی رٹائی دعا مانگ رہے ہیں یا ہمارے ذہنوں میں تصور میں کچھ چیز ہے جو ہم مانگ رہے ہیں؟ اب یہ ابھی دیکھتے ہیں جی۔ آخرت کے حسنہ بھلائی میں شامل ہے نمبر 1 کیا جی؟ اللہ کی خوشنودی، نمبر 2 جنت، تیسرا جی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت، سارے گھر والوں کا ہمیشہ کا ساتھ رہنا، اور سب سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کا دیدار کا موقع اور اس کی رضا۔ اب یہ تصور کے اندر ساری چیزیں لے کر پھر یہ دعا مانگنی ہے۔ اب جناب تصور احساس دعا کے ساتھ کی پریکٹس کرنی ہے۔ وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةٌ، اور آخرت میں بھلائی، یعنی پیچھے کیا تھا؟ عطا کر، وہ پیچھے عطا والی بات ہو گئی، یعنی ہمیں عطا کر دنیا میں بھی بھلائی، اور وہ بھی عطا والا آگے فکرہ چلے گا، ہمیں عطا کر حسنہ آخرت میں بھی حسنہ۔
جی وفی الآخرہ کا معنی بتائیے، کون سا جی؟ ماشاءاللہ، آخرت کی حسنات میں شامل ہیں، گڈ۔ آگے ہے وقنا عذاب النار، اور واقعہ ہے جی، اور کی کلا لفظ ہے، بچا۔ یہ جب پڑھیں گے نا آگے جا کے تو یہ ایک امر ہے، تو امر بندہ تو امر نہیں نہ کرتا، بڑے کو کوئی امر نہیں کرتا بلکہ ریکویسٹ کرتا ہے، بچا۔ کس کو بچا؟ نا، ہم سب کو بچا۔ کس سے بچا؟ عذاب النار، وہ خاص عذاب جو نار والا، آگ والا ہے۔ آگ تو ادھر کی بھی ہے نا، لیکن ال لگا ہوا ہے نا، وہ خاص نار جو آخرت کی نار ہے، وہ تو پتہ نہیں کتنی دہکتی ہوگی اور کتنا اس کا جناب اثر ہوگا، اس خاص آگ سے ہم سب کو بچا۔ ہاں جی، یہ دیکھو جی، واہ کا کیا مطلب ہے؟ اور کی بچا، نہ ہمیں عذاب النار، آگ یعنی دوزخ سے۔ آپ تصور کے ساتھ اس دعا کو مانگیں گے، وقنا عذاب النار۔ اگر کوئی مسلمان گناہ گار ہو تو جنت میں داخلہ سے پہلے اس کے گناہوں کی صفائی ضروری ہے۔ اب علماء کرام کے مطابق صفائی کی مختلف شکلیں ہو سکتی ہیں، مثلا استغفار، بڑا ہی آسان ہے یار، یہ تو کرنا دنیا کے اندر، اللہ سے معافی مانگ لینا، توبہ کر دینا، پلٹ جانا اور کبھی بھی اس گناہ کے قریب نہ جانا، ٹھیک ہے، یہ بڑا ہی آسان ہے۔ اب دنیا کی مشکلات جب آتی ہیں تو یہ بھی گناہوں کو جھاڑتی ہیں۔ موت پر مشقت، قبر کی اور حشر کی سختیاں، یہ بھی گناہوں کا کفارہ بنیں گی۔ اور اگر یہ بھی کافی نہ ہو، بہت ہی بندہ گناہ گار ہو، تو پھر اس کا حل کیا ہوگا کہ اس کو آگ میں ڈالا جائے گا تاکہ اس کی صفائی ہو جائے، اس کے بعد اس کو جنت میں داخلہ نصیب ہوگا۔ کوالیفیکیشن جو اس جسم کی ہے نا، ہم کوالیفائی نہیں کر رہے، اس جنت کے لیے کوالیفیکیشن چاہیے، اتنا صاف ستھرا سارے کا سارا ہمارا دل ہو کہ فوراً مرتے ہوئے اللہ میاں کہہ دیں چلو جی چلے جو جہاں آپ کی مرضی ہے۔ تو کوالیفائی کریں گے تو پھر کوالیفائی کا ایک سٹینڈرڈ ہے، ایک کرائٹیریا ہے۔ وہ کرائٹیریا کیا ہے؟ وہ ابھی آپ نے دیکھ لیا کہ ہم نے کیا کیا اعمال کرنے ہیں، کون کون سی حسنات کرنی ہیں۔ جب تک ہم کوالیفائی نہیں کریں گے اس وقت تک پھر کوالیفیکیشن جب مکمل ہی نہیں ہے تو جناب پریشان کریں گے تو کیا بندے ماریں گے۔ کوالیفیکیشن ضروری ہے۔ اچھا جی، صفائی کی ان سب صورتوں میں سب سے آسان استغفار ہے، اس لیے ہم کو زیادہ سے زیادہ استغفار کرتے رہنا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ 100 مرتبہ استغفار کیا کرتے تھے۔ مسلم شریف کی یہ نمبر حدیث کا، اگر چاہیے تو اللہ کسی کو معاف کر سکتا ہے اور اپنی رحمت سے سیدھا جنت میں داخلہ کر سکتا ہے۔ اے اللہ ہمارے گناہ معاف کر اور ہمیں زیادہ سے زیادہ نیک کام کرنے کی توفیق دے اور ہم کو آگ کے عذاب سے بچا۔ اب اس کو پڑھنا ہے بھائی، تو اب وقیہم، آپ پہلے کیا تھا؟ وقینا تھا نا، اب یہ کیا آ گیا؟ اس کا ترجمہ کیا ہو سکتا ہے؟ وقیہم، ہم، ماشاءاللہ، ہم یہ ہوگا نا، ان سب کو، ٹھیک ہو گیا۔ اب جب ہم قرآن شریف کھولیں گے نا تو میں نے آپ کو کہا تھا پریکٹس کیا کریں کہ جو پڑھا ہے کتنے کتنے لفظ آئے ہیں، تو اس سے آپ کا انشاءاللہ تعالیٰ جو ہے نا ذہن وہ چلنا شروع ہو جائے گا ترجمے کی طرف۔ اب یہ دیکھو وقت کے نام میں کتنے الفاظ ہیں؟ یار لگتے 2 ہیں، واہ ہے، کنا ہے، 3 کیسے ہو گئے بتاؤ جی؟ 3 کیسے ہو گئے ہیں؟ ہاں، واہ اور 3 ہیں، واہ الگ ہے، کی الگ ہے، نا الگ ہے۔ ویری گڈ ویری گڈ۔ کیا نام آپ کا؟ عبد الرحمان ہے نا؟ سہیب، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، ویری گڈ۔ ایک مسلمان کے گناہ جڑتے ہیں، دسو جی، 1 سے زائد ہیں، تو پھر کبھی کبھی صبر بھی کر لینا چاہیے، دیکھ لو اللہ کی شان
کہ مسلمان میں کانٹا بھی چبھتا ہے نا گناہ معاف. اب وہ واقعہ یاد ہے نا, وہ ایک صحابیہ نے اپنے خامد کو لیا اور پکڑا ہاتھ سے, چلو جی پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, بات نہیں بتائی. راستے میں ٹھوکر لگی, خون نکلا, تو فرمایا چلو جی گھر چلے. جی مجھے لے کے جا رہے تھے آپ ادھر آپ کے پاس, تو آپ واپس جب تک آپ کے گھر آئی ہو نا آپ کے اوپر کوئی دکھ تکلیف نہیں آئی, تو ابھی آئی ہے نا, تو چلو واپس چلتے ہیں. اللہ نے لگتا ہے ایسے تھا جیسے آپ کو کھلی چھٹی دے رکھی ہے. تو اس لیے یہ جو ہے نا درد اور تکلیف اور صبر یہ ساری کی ساری ہے. اچھا, نماز کے بعد پڑھنے کی ایک بڑی اہم دعا ہے جو ہم نماز میں بھی سوتے ہیں, تعلیم میں بھی سوتے ہیں, لیکچر میں بھی سوتے ہیں. بھائی سارے اٹھ جائیں, ٹھیک ہے, جا کے دیکھیں, بڑی پیاری دعا ہے, اس کو ہم نے اب پڑھنا ہی پڑھنا ہے اللہ کی مدد سے. وہ دعا کون سی ہے؟ اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. اب دیکھو یہ سارے کے سارا نا یہ کا لگا ہوا, ذکرک و شکرک و حسن عبادتک, ٹکا, ٹھیک ہے نا. کا کیا مطلب ہے جی؟ آپ پر ہے, آپ. اب ہوگا کیا کہ اللہم, اب یہ اچھا یہ دعا کی اہمیت کا احساس کیجئے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا زور دے کے یہ دعا سکھلائی. سب سے پہلے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ پکڑا, کیسی پیاری وہ محفل ہوگی, ہیں جی, کیسا پیار کا ایک انداز ہوگا. پھر آگے کیا بات کی کہ پھر فرمایا قسم کھاتے ہوئے کہا کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں. کیسی مور لگ گئی محبت کی. پھر آگے یہ تیسری کیا بات کی کہ میں آپ کو وصیت کرتا ہوں. وصیت کوئی بندہ وہی کسی کو کرتا ہے نا جب آگے جانا ہو تو خاص بات ہوتی ہے کہ جناب میں آپ کو یہ وصیت کر رہا ہوں. تینوں باتیں کیسی پیاری ہیں, اور کہا کہ اس دعا کو کبھی مت چھوڑنا. اب یہ دعا نہیں پڑھتے, باقی پڑھ لیتے, یہ نہیں پڑھتے. اب یہ دیکھو, اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. اچھا یہ جو اللہم, یہ جو ہما لگا ہوا ہے نا, یہ اللہم ایک ہی ہے, اس کے ٹکڑے نہیں کرنے, ٹھیک ہوگی بات. تو اے اللہ یہ ایک حرف ندا ہے اور یہ پورا ہی ہے, جہاں بھی یہ ہوگا نا اس کو یہ ہما وہ یہ نہیں کہہ دینا ہمیں والا, ٹھیک ہے. اب یہ ایک ہی لفظ ہے کہ اے اللہ اعنی, مدد فرما میری نی. اللہ کا کیا مطلب ہے؟ پر. یہ پڑھا ہوا ہے نا سارا ہم نے, حرف ہے نا پر. اچھا آگے کس کے اوپر میری مدد فرما؟ ذکری کا, تیرے ذکر پر, تیرا ذکر کروں, ٹھیک ہے. آپ کا تیری یاد کرنے پر, و شکر کا تیرا شکر کرنے پر. یہ پر کہاں سے آ گیا؟ یہ اللہ لگا ہوا ہے, ٹھیک ہے. وہ حسن, اور تیری اچھی عبادت کرنے پر میری مدد فرما. سبحان اللہ. یہ دیکھو جی, یہ الگ لفظ ہے, نی الگ لفظ ہے. نی مجھے یا میری, ٹھیک ہے نا. اعن مدد کر. یہ آگے جب پڑھیں گے نا الفاظ جب آئیں گے ہمارے فعل کے, ابھی تو ہم نے وہ فیوچر ہی پڑھنا ہے نا, فیوچر کے بعد پھر امر کا صیغہ آئے گا, تو اس کے اندر یہ چیزیں آئیں گی, پھر سمجھ آ جائے گی نہیں. لیکن یہ دیکھ لو, یہ آئین مدد کا, نی میری, اللہ پر, ذکر یاد کا. ایسی یہ اشارہ کس کا ہے جی؟ یہ پورا ٹیبل کو دہرائے گا جی؟ آپ دہرا دیں جی. کون دہرائے گا؟ چلو آپ دہرا دیں جی. ہو, ہم, کا, ہی, کم, نا, ہاں. تو یہ کا کیا مطلب ہے؟ ٹھیک ہے نا, آپ یا تیری, یعنی میری مدد فرما کہ اپنے ذکر پر اور شکر, تیری شکر پر. آگے وہ حسن عبادت, اچھی تیری عبادت کر سکوں. یعنی میں میری مدد فرما کہ میں تیرا ذکر صحیح کر سکوں, تیرا شکر ادا کر سکوں, اور تیری عبادت اچھی کر سکوں. تو یہ چھوٹی سی دعا ہے. یوں ہی فرض کی سلام ہوتی ہے نا, امام صاحب پھیر دیتے ہیں, تو اسی وقت یہ پڑھ لینی چاہیے. اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. ویسے آتا ہے نا جی کہ پہلے سنت کے مطابق اللہ اکبر,
ہاں یہ 3 دفعہ پڑھ کے پھر پڑھ لیا جائے. ٹھیک ٹھیک ہے ماشاءاللہ. اب صبر احساس کا اس کو پڑھنا ہے. ٹھیک ہے جی. اب حافظ صاحب کون پڑھے گا جی؟ پڑھیں ذرا دعا کو ترجمے کے ساتھ. اللہم اے اللہ اعنی میری مدد فرما علی ذکری کا تیری یاد کرنے پر، و شکری کا اور تیرا شکر کرنے پر، و حسن عبادت کا اور تیری اچھی عبادت کرنے پر. نماز کے بعد اس دعا کو ہم مختلف احساسات کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں. مثلا اے اللہ گرچہ کہ میں نے ابھی نماز پڑھی ہے مگر میں اس طرح نہ پڑھ سکا جیسا کہ پڑھنا چاہیے، اس لیے میری مدد کر کے اگلی بار میں تیری اچھی عبادت کر سکوں. اے اللہ اب نماز کے بعد میں دنیا کے کاموں میں تجھے نہ بھول جاؤں، تیری یاد پر میری مدد کر. یعنی دنیا کے کام میں جاؤں گا تو وہاں بھی اللہ میں تو مدد کرنی ہے، اس طرح ذکر کرتا رہو. ذکر انسان اللہ کو یاد نہیں رکھتا، یعنی یہ ذکر کے آگے ٹاپک ہے، آگے الگ فکرہ یہاں شروع ہو رہا ہے. انسان اللہ کو یاد نہیں رکھتا، بھولتا رہتا ہے، اس لیے کہ دنیا بہت زور سے ہم کو اپنی طرف کھینچتی ہے. دنیا کے کاموں میں نفع نقصان میں، کاروبار میں انسان ڈوبتا رہتا ہے. اب شکر کیا ہے؟ خاص کر خوشحالی اور نعمتوں کے وقت ہم اکڑ جاتے ہیں، عام طور پہ انسان کی عادت ہے. تو خاص کر خوشحالی اور نعمتوں کے وقت، اور اس میں بھی عملی شکر کرنا یاد نہیں رہتا، یعنی نعمتوں کا صحیح استعمال کرنا یاد نہیں رہتا. وہ تو جب اللہ کی نعمتیں میں اضافہ ہو تو شکر میں بھی اضافہ ہونا چاہیے، اور وہ عملی اضافہ ہو تاکہ پتہ لگے کہ عاجزی آ گئی ہے، انکساری آ گئی ہے، اب گردن اوپر نہیں نیچے کو گر گئی ہے. اب اچھی عبادت یہ تیسرا ٹاپک ہے، یعنی ان میں ہم مدد مانگ رہے ہیں کس سے؟ اللہ کریم سے. کیا ہے جی؟ بس ہم اکثر نماز تو پڑھتے ہیں لیکن فر ادھر ادھر سوچتے ہوئے بغیر احساس کے کبھی جان سستی کے ساتھ پڑھتے ہیں، جان پر سستی کے ساتھ پڑھتے ہیں. استغفر اللہ. اچھی عبادت کرنا چاہیے، یعنی جو اللہ کو پسند آئے. اے اللہ میں ساری زندگی اس طرح گزاروں کہ وہ تیری بہترین عبادت ہو جائے. سبحان اللہ. تو اب جناب جب صبر احساس اس دعا کو پڑھیں گے، اس کے اندر کیا کیا رکھا ہوا ہے اللہ کریم نے، ٹھیک ہے؟ تو اللہ پاک اس کو توفیق دیں گے، اللہ پاک اس کی مدد کریں گے. مانگے تو صحیح، ہم مانگنے والے نہیں ہیں. جی انی کا ترجمہ کیجئے. اللہ انی علی ذکر کا کیا وجہ ہے جی؟ کیوں پڑھتے ہیں نماز کے بعد؟ کتنی بار استغفار کرتے تھے پیارے نبی پاک؟ اللہ اکبر. آئیے اب ایک وقفہ لیتے ہیں جی، پھر گرامر نقاد تعلیم سیکھیں گے انشاءاللہ تعالی. تو